ناظرین، منگول قبائل کا سب سے اہم حکمران چنگیز خان کو مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے 1206 سے 1227 تک حکومت کی، جس کے دوران ظلم کی ان گنت داستانیں رقم ہوئی۔ چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا طولوئی خان حکمران ہوا، جس نے 1227 سے 1229 تک محض 3 سال حکومت کی، جس کے بعد اوکتائی خان کا دور شروع ہوتا ہے، جس نے 1229 سے 1241 تک حکومت کی۔ اوکتائی خان کی موت کے بعد قبائل میں جنگ چھڑی، جس کے دوران چغتائی خان کے بیٹوں نے سرکشی کی۔ اس کے باوجود اوکتائی خان کی بیوہ ترکینہ خاتون 4 سال تک حکومت پر قابض رہیں۔ بعد ازاں گیوک، مونکو اور اوغول سمیت دیگر جنگجو حکمرانی پر قابض ہوتے رہے، جس کے بعد قبلائی خان کا دور آیا۔ قبلائی خان نے 1260 سے 1294 تک حکومت کی، جس کے بعد امیر تیمور کا دور آیا۔ امیر تیمور، جسے لنگڑا ہونے کے باعث تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے 1294 سے 1307 تک حکمرانی کی، جس کے بعد منگولیہ سلطنت 1370 تک حکمرانی کے مزے لوٹتی رہی۔ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق یہ منگول ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی اور سینکڑوں سال تک برِ صغیر پر حکومت کرتے رہے۔ مغلیہ خاندان میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، عالمگیر، اعظم شاہ اور بہادر شاہ کے نام اہم ہیں، جن کے آباء و اجداد دراصل منگول تھے۔ ناظرین، عوام الناس میں آج بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کو ان کے ظلم اور خون ریزی کے باعث یاد کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ چنگیز خان ایک دلیر اور کامیاب جنگجو تھا، جس نے اہم فتوحات حاصل کی۔ منگول جنگجو چنگیز خان نے سب سے پہلے اپنے ہمسایوں پر حملہ کیا۔ جب چنگیز خان چین کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، انہی دنوں خوارزم شاہ محمد، جو ایک مسلمان حکمران تھا، اس نے چنگیز خان کے تجارتی قافلے پر ظلم کیا۔ چنگیز خان نے 1218 میں جو تجارتی قافلہ بھیجا تھا، خوارزم شاہ کے گورنر نے اس کا تمام مال و اسباب چھین کر تاجروں کو ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان نے اس کے باوجود صبر سے کام لیتے ہوئے خون بہا طلب کیا۔ خوارزم شاہ نے بدترین ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خون بہا طلب کرنے والے چنگیز خان کے وفد میں سے ایک کو قتل کر دیا اور 2 کو گنجا کر کے چنگیز خان کو واپس بھیج دیا۔ جب 3 افراد پر مشتمل یہ لٹا پٹا قافلہ چنگیز خان تک پہنچا تو اس کا غصہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس نے 2 لاکھ سپاہی لے کر سمرقند، بخارا اور دیگر شہروں پر حملہ کر دیا۔ وہ حق پر تھا، اس لیے اللہ نے اسے فتح عطا کی۔ منگول اپنی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ چنگیز خان نے اپنی بیٹیوں کو دشمن کے خلاف استعمال کیا۔ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان لوگوں سے کرتا جو اس کے پسندیدہ علاقوں پر حکمران تھے۔ جب یہ لوگ جنگوں میں مارے جاتے تو چنگیز خان ان کے علاقوں کو آسانی سے حاصل کر لیتا۔ اس کے علاوہ اپنی فوج کی تعداد کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور لکڑی کے سپاہی بیچ کر دشمن کو مرعوب کرنا بھی اس کی حکمت عملی ہوا کرتی تھی، جو اسے جنگ میں کامیاب کرتی تھی۔ منگولوں نے چین سے لے کر روس اور روس سے لے کر جرمنی تک کسی بھی خطے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر بھی حملے کیے۔ چنگیز خان کے بعد منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی کی اور روس کو عبور کرتے ہوئے یہ لوگ یورپ میں جا نکلے۔ سن 1241 میں منگول فوجیں روس جا پہنچیں۔ انہوں نے پولینڈ، جرمنی اور ہنگری پر بھی فتح پائی۔ بعد ازاں چنگیز خان کے بیٹے اوغدائی خان کی ہلاکت کے بعد منگول فوج یورپ سے واپس آ گئی، جس کے بعد انہیں یورپ کا منہ دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوا۔ قبلائی خان اور منگو خان منگولوں کو ایشیا لے کر آئے۔ 1279 تک چین مکمل طور پر منگولوں کے تابع تھا۔ چین کے ساتھ ساتھ روس اور وسطی ایشیا بھی منگولوں کے قبضے میں آ گئے۔ 1368 میں منگول چین کے بہت سے علاقوں سے محروم ہو گئے۔ تیمور لنگ نے وسطی ایشیا اور ایران کو 14ویں صدی میں فتح کیا۔ تیمور لنگ 15ویں صدی تک حکمران رہا۔ روس میں 16ویں صدی عیسوی جبکہ کریمیا میں 1783 تک منگول حکمران رہے۔ تیمور لنگ خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا، جس کا پڑپوتا بابر تھا۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی، جو منگول قبائل کی جدید شکل کہی جا سکتی ہے۔
ناظرین مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.